السلام علیکم جی. کر رہے ہیں سیٹنگ. لائٹ تھوڑی کم ہے لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہو جائے گا. دو تین موضوعات جو ان سے نا، ایک تو قاضی فائز عیسیٰ کا جو چل رہا ہے کہ انہوں نے پروٹوکول مانگا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور اس کے اوپر پھر وضاحتیں آئیں. بہت سارے لوگوں کو ولاگز بھی کرنے ہوتے ہیں اور ولاگز کرنے اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اور جس ترتیب کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ ولاگز بنتے ہیں. عبد القیوم صدیقی ہو گئے، مطیع اللہ جان ہو گئے، دیگر حسنات ملک ہو گئے، سب نے اپنی وضاحتیں کی کیونکہ وہ تو ہوتے ہی ہر وقت جو ہے نا سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں اور وضاحت کی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذہن سے مفلوج گروہ جو بنایا گیا ہے، جن کا مفلوج دماغ کیا گیا، ان کے جتنے سائڈز ہیں اگر ہم ان لوگوں کے پاس، تو وہ مسلسل لگے پڑے ہیں کہ جناب قاضی نے اس کو پیر اٹھانے کے لیے بھی جو ہے نا سپورٹ چاہیے اور پیر جہاں پہ رکھیں وہاں پہ قالین چاہیے اور اس طریقے کی بیہودہ باتیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کسی اور کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن وقت جو انسان بڑا ثابت کرتا ہے. اب اگر الیکشن ہوں گے یا الیکشن سے پہلے یا اس کے صورتحال کے بعد جو ایک نئی صورتحال بنے گی، اس میں یہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. ویسے بھی مطلب اتنے نہیں ہے کہ اگر الیکشن میں ان کو پارٹیسپیٹ کھل کے کرنے دیا جائے تو یہ کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن گلی میں چار پانچ کتے ہوں، ہزاروں لوگ رہتے ہیں، تو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا پورا محلہ. تو صورتحال کچھ ایسی سی ہے. بہرحال اس کا جواب دینا چاہیے تھا، دیا. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب جب واپس آئیں گے، یہ میری اپنی آپ کہہ لیں ہنچ ہے کہ قاضی صاحب جب واپس آئیں گے وہ اس کے اوپر 184(3) میں مکو ٹھپیں گے کہ نہ میرا نہ کسی اور کا، یہ بالکل جو ہے نا یہ پروٹوکول سے باہر، اور ہر جج جواب دہ ہوگا. سیکیورٹی اور یہ ساری جو ہے نا بریچ کرنا کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور وہ کیونکہ ابھی گئے ہیں تو اس لیٹر کے آنے سے ڈسکلوز ہونے سے پہلے اور واپس بھی آئیں گے، تو وہ جس طریقے سے وہ گئے ہیں اور وہ آئے ہیں یہی لمٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا کوئی لمٹ نہیں کہ ان کی بیگم نے بھی، سرینا عیسیٰ صاحبہ نے باقاعدہ تلاشی دی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی تلاشی لیکن دلوانی چاہیے. یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے میاں محمد نواز شریف نے جب ان کی کوششوں سے پاکستان میں موٹر وے بنا راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، اس موٹر وے پہ میاں نواز شریف نے خود جو ہے نا اپنے ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا اور اپنا چلان کروایا اس لیے چلان کروایا کہ بتایا جائے کہ یہاں پر کوئی وی آئی پی نہیں. تو یہ ایک سیاسی آدمی تھے تو ان کا عمل سیاسی تھا. تو قاضی صاحب کیونکہ ایک آپ کہہ لیں کہ جج ہیں، ایک ملازم ہیں، اور ان کی ایک اپنا طریقہ کار ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آگے اشارہ کریں کہ چلو میں آ رہا ہوں اور مجھے پکڑ لینا کہ نہیں جی آپ کی تلاشی لازمی ہوگی. ہاں یہ ایک سیاسی آدمی کرے تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ پہلے ہی اپنے اوپر ہی الزام لے لے اور پھر اس میں بخشش نہ ہو. تو یہ وزیر اعظم کو سوٹ کرتا تھا، چیف جسٹس کو سوٹ نہیں کرتا. اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں جی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یا وہ جس طرح کے انقلابی ہیں، میں ان کو کچھ پروگرامز میں ہم کٹھے شریک ہوئے ہیں اور بہت محترم جانتا ہوں. اور میاں نواز شریف کو بھی ہم جانتے ہیں، لیڈر ہیں ہمارے، قائد ہیں، اور جس طریقے سے ان کی بات کرنے کا، پارٹی کو چلانے کا طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو انسان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین ایک لیڈر ہیں، عملی سیاست کرتے ہیں. لیکن یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا مسئلہ ہوا ہے کہ جن کو انقلاب جاگا ہوا ہے، نہیں وہ انقلابی شروع سے ہی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگ بھائی جیسے اننگ ناجی صاحب کا میں نے سنا اور وہ بتا رہے تھے، چھنڈ پریڈ کر رہے تھے. نہیں، جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے پروٹوکول نہیں لیا تھا، سادہ ترین زندگی گزاری تھی، اور وہ میرا خیال ہے کہ پی ایم ہاؤس میں رکے بھی نہیں، وہ اپنے گھر ہی جایا کرتے تھے اور گاڑی بھی خود ڈرائیو کیا کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حتی الوسع ان سے کوشش ہو سکی تھی نا وہ کی تھی، اس لیے کہ سسٹم کو گرنے نہیں دینا تھا. اگلے تو چاہتے تھے کہ یہ سرنڈر کریں تو ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں، وہاں پر تو بھوت چڑھا ہوا تھا.
جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو بھوت چڑھا ہوا تھا کہ ہماری طاقت ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم نے آدھا کر دیا، ہم باقی کی بھی ایسی تیسی پھیر دیں، ہم یہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں چلنے دیتے، ہم اپنے تجربات کرتے ہیں، ہم اپنی لوٹ مار کرتے ہیں، ہم اپنے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں اور کسی کو جواب نے دے نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے یہ ہے باجوہ، یہ ہے فیض حمید، کسی کی جرت ہے کہ اس کو ہاتھ لگا کے دکھائے۔ مشرف کو بلا لیا تو ہم عدالت میں سے اٹھا کے لے گئے تھے، ہم نے اسلام آباد میں دھماکے کروا دیے تھے۔ اگر کسی کو شک ہے نا تو ذرا تاریخ کو دوہرا کے دیکھ لے کہ مشرف صاحب کی سیکیورٹی کے خدشات کو ظاہر کرنے کے لیے اسلام آباد میں دھماکہ کروا دیا تھا انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی۔ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں کہ جی وہ ہو اس کی جان کو خطرہ ہے، ایک دھماکے کی آواز سنی، ادھر ہوا ادھر ہوا ادھر ہوا ادھر ہوا، ڈھونڈتے رہو، مشرف کی جان کو خطرہ ہے۔ مطلب آئین اور قانون اور ضابطہ اور اخلاق سب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹل اسی طریقے سے ہی ہے۔ بہت ساروں کو شوق آیا ہوا ہے کہ جناب وہ حافظ صاحب ہیں، تو پھر حافظ صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ جی میں ارشد شریف کے گھر گیا ہوں، میں دوسری طرف یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب جو آئین اور قانون کے دائرے میں آتا ہے اس کو آپ ٹرائل کریں، اس کا جس نے اگر کوئی سیکیورٹی یا آئین کو بریچ کیا ہے اس کو ٹرائل کریں۔ نہیں، اپنے ساتھ بٹھا کے انہوں نے پھر میسج دیا کہ وہاں پہ وہ جناب نقوی صاحب کو ساتھ بٹھایا تھا، ادھر میں نے چیف کو ساتھ بٹھایا، کسی کی جرت ہے کہ ہاتھ لگائے؟ تو پھر نظام جو ان سے نا اس طریقے سے بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ تو اب میں دوبارہ آنے لگا ہوں شاہد خاقان عباسی۔ دیکھیں سپٹمبر 2021 کا میں تاریخوں کا بہت بار بتاتا ہوں کہ اگست 2021 سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے، اور اس کے اندر جو انسان ہے شاہد خاقان عباسی کو بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی، لیکن کسی اور نے آ کے میں ہوں پاجی آ گئے، میری بات کو 100 بندے انکار کریں میں کہوں گا کہ نہیں، وقت پہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا اس کو، میری معلومات ہے، آپ کے آئیڈیاز ہیں، میری معلومات ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، یعنی کہ میرے حساب سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو سیٹ تھی وہ شاہد خاقان عباسی کو ملنی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ جی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ بلاول بیٹا یہ کہہ رہا ہے، اور میں ہوں نا اور آپ کا بھتیجا ہے نا، پارٹی کی واڑ لگا کے رکھ دی۔ لیکن کیا یہ دور مغلیہ ہے کہ میاں نواز شریف وہ بابر کی طریقے سے سر کٹوا دیں بھائی کا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص دنیا کے اندر، ہر شخص فیملی کے اندر نا اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی سسٹم ہے، یہ اس حقیقت کو جاننا ہوگا۔ نہیں ہوتے تو دیکھیں سب کچھ ہوتا ہے۔ دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال کہ کیا ہوا تھا، تاریخ پڑھ لیں آپ لوگ، کیا رشتے تھے، مطلب اتنی مقدس ہستیاں، ہمارے سر کا تاج پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، لیکن کیا مثال دینی پڑتی۔ اس ہی طریقے سے ایک انسان ہے تو وہ پھر غلطی جو انسان بھگتتا ہے، پوری پارٹی نے بھگتی، اور پھر بھی شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے بعد جو کچھ ہوا پارٹی کے اندر، اب وہ تھوڑے سے سٹینڈ لے رہے ہیں کیونکہ وہ خوددار آدمی ہیں، ان کو کہا گیا یہ کر لو، میاں صاحب کو پوری پارٹی دیکھنی ہے، وہ ایک شخصیت ہے، اگر بات کو کھولتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پورے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا سیل چھوٹی سی بات کو سنبھلنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی کو، یہ میری اب رائے آ رہی ہے، اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ وہ اسی طرح سے پہلے بھی رائے دیتے تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم بننے سے پہلے تھے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ اس ہی طرح کی رائے دیتے تھے اور سٹینڈ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ بنی، شروع میں ان کو بلایا گیا، بعد میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ شہباز شریف صاحب سے سوال کرنا چاہیے، ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ فیصلے کرتے لیکن ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ خود ایسے کام کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو بولنا پڑتا ہے۔ اب جس طریقے سے مطلب پھر میں ابھی بات کی تھی، چلیں انیک ناجی صاحب کی بات کرتے ہیں، آپ تو بات کر رہے ہیں نا اس لیے کہ حکومت آئی ہوئی ہے اور باقی سب کو دیکھ لیں کہ جی وہ قاضی کا یہ اور قاضی کا وہ، بھائی سب ایسے ہی تھے، جنرل ضیاء بھی ایسے ہی تھا، مشرف بھی ایسے ہی تھا،
باقی سب بھی ایسے ہی تھے. آپ کا کام نہیں ہے میڈیا میں آ کے آپ اس طریقے کی تشہیریں کرتے پھریں, آپ زرعی پیکج دیتے پھریں, آپ آئی ٹی کے پروگرام بتاتے پھریں, آپ 7 نکاتی یا 5 نکاتی ایجنڈے کی باتیں کرتے پھریں, آپ کا کام ہی نہیں ہے. تو تکلیف ہوتی ہے جی. شاہد خاقان عباسی, میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب جو انسان اس معاملے کے اندر جو انسان کوئی ایسا کام کریں گے. مریم نواز شریف کو میں نے ایکسیلنٹ دیکھا, وہ ان کے گھر بھی گئی تھی, ان کی بات سنی بھی تھی, ان کی منت ترلا بھی ہوا, سب کچھ ہوا, اور مزید ہونا چاہیے. اندازہ نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے کس دور میں کس طریقے سے جو کام کیا تھا. جبر کا دور تھا, وزیر اعظم کی ایسی تیسی پھیر کے رکھی ہوئی تھی. اگر اتنی بڑی بات کرتے ہیں نا قاضی صاحب کو تو لیں ایک ایکشن کہ کیا کیا گیا تھا, ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا جو شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی تو بات ہی چھوڑ دیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی تھی. پورا نظام درہم برہم کیا ہوا تھا. کس نے کیا ہوا تھا, کس کی ذمہ داری ہے؟ اور پھر یہ سیاسی بوجھ, اور پھر آپس میں جو یہ ایسے اختلافات پیدا ہوں, کیوں ہو؟ تو بات کو ختم کرتے ہیں, لمبی بات ہو جاتی ہے, پھر معاملہ جو اور طرف چلا جاتا ہے. بہت شکریہ جی, دونوں موضوعات کافی ہیں. اللہ حافظ.